پھر خاص طور پر سرونٹس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی کہ ان کے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالا جائے کہ جو اٹھا نہ سکیں. عام طور پر لوگ آخری وقت میں گرم پراٹھا کھاتے رہتے ہیں اور دوسروں کی سحری کا خیال نہیں رکھتے کہ ان لوگوں کو خود بھی کھانی، یا وہ لوگ بہت ارلی بیچارے کھا کے پھر سارے گھر کو سرو کرتے ہیں. ہم خود سوتے ہیں اور ان کو کام میں لگائے رکھتے ہیں. تو ان چیزوں کا بھی تھوڑا دھیان رکھنا ہے. پھر اسی طرح افطار کے وقت میں بھی ان کی مدد کرنا، ٹیبل لگانے میں، اٹھانے میں، برتن دھلوانے میں، تاکہ وہ بھی نماز پڑھ سکے. دیکھیں وہ نماز کیسی ہے جو آپ خود پڑھ رہے ہیں اور آپ کے گھر کے مسلمان سروینٹس نماز نہیں پڑھ رہے. وہ روزے کیسے ہیں کہ آپ خود روزے رکھ رہے ہیں اور آپ کے گھر کے سروینٹس جو ہیں ان کو روزے کی پرواہ نہیں، پتہ ہی نہیں. اور اگر کئی دفعہ میں نے ایسے لوگوں سے بات چیت کی ہے کہ آپ نے روزہ رکھا، تو کبھی بھی ہم کہاں سے روزہ رکھ سکتے، ہمارے تو کام ہی بہت ہے. اتنا اس وقت افسوس ہوتا ہے کہ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ رمضان میں کچھ کام کم کر لیں. کئی لوگ تو نئے کام شروع کر لیتے ہیں، گھروں کی سفیدی شروع کر دیتے ہیں، پینٹ کرانے لگتے ہیں، فرنیچر بدلوانے لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں اور تو کوئی کام نہیں ہے اب، کیونکہ دن کی پارٹیاں کافی پارٹیز ختم ہو جاتی ہیں. تو وہ اس مہینے کو کس طرح لیتے ہیں؟ گھروں کی رینوویشن کے لیے. اور اس میں بے وجہ میں ہم سروٹس وغیرہ کا کام بڑھا دیتے ہیں. تو اس چیز سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے کہ اس مہینے کو عبادت کا مہینہ سمجھ کے منایا جائے، نہ کہ دنیا داری کرتے ہوئے.